اب تو فلیکس پہ اتنا بڑا مولوی صاحب کا نام نہیں لکھا ہوتا جتنا بڑا یہ لکھا ہوتا لنگر کا خصوصی انتظام ہے. کیوں حضرت ہم لگ گئے ان چیزوں پہ؟ میرا دل کرے میں سب سے پہلے سنی میں یہ لنگر کا کروں. قبلہ ہمارا تو روز کا کام ہے. 2.5-3 گھنٹے دی ایڈی سونی محفل ایک چولاں دا شاپر لے لینا بھول جانا کسی رب دے کار کھلوتے دے. اور پھر یہ نہیں یا تو ہوتا ہے نا حضرت جی آج ہی چاول آسمانوں سے اترے ہیں یہ قوم پہلی بار چاول کھانے لگی تو پھر ہوتا ہے کہ چلو جی آج یار روز گھروں میں چاول کھاتے خدا کا نام روز تمہارے گھروں میں حضرت جی یہ سلسلے بنتے ہیں. ایک شاپر لینے کے لیے حضرت ہم نے وہ کرنا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور ایک دفعہ وہ دیکھو حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزر ہوا تو ایک گروہ بیٹھا نا وہ گوشت ڈھونڈ رہا تھا. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی حضور کھا لو. آپ رو گئے. آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حالت سے دنیا میں چلے گئے کہ پیٹ بھر کے جوں کی روٹی نہیں کھائی ابو ہریرہ گوشت کی نکالے ہیں. یہ کیا کہیں باتیں ہیں. وہ محفل ختم ہوتی ہے ایک چاولوں کا ڈبہ لینے کے لیے ہم نے بھول جانا سارا کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. یا دنیا کی ایک بات کرنے سے کئی سالوں کی بات رائے گاں ہو جاتی ہے. بھول جانا حضرت. اس لیے حضرت آپ سب سے گزارش ہے میں بھی نہ لیا ہمارے بزرگ بیٹھے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ان سے برکتیں لیتے ہو. آؤ حضرت جی کچھ عمل کی طرف نکلتے ہیں. یہ باتیں لاؤ ہمیں نہ دوبارہ کہنا پڑے. پہلی بار ہی حضرت جی ایسا رنگ پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی جسوس بیٹھا ہوئی تو وہ بھی کنا جو دھواں نکل آیا نہیں ہے بھائی یہ گل حضور نبی علیہ السلام دی ہے پھر نہیں جی کچھ بھی ویکھدے ہیں پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. جب بات حضور نبی علیہ السلام کی ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بڑے دکھ سے حضرت جی اللہ سے کہتا ہوں یار ہمیں ہو کیا گیا ہے یار آج ہم کلیموں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. اور دعویٰ ہم عاشقوں نے کا کرتے ہیں. عاشق تھے وہ تھے حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. ہاں جی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 کا امتحان ہے عشق کا حضرت. وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کمر اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. جل چکی تھی کھال آپ کی اوپر سے چربی نکل آئی تھی. وہ کبھی عرب کی تپتی ریت پہ آپ کو لٹا دینا سینے پہ پتھر رکھ دینا کیا کیا سزائیں نہیں دی کیا کیا اذیتیں نہیں دی گئی آپ کو. کہاں گئی وہ محبت. میں کل رات کو حضرت وہ پڑھ رہا تھا حضرت ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ. وہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ گئے اور جب آپ نکلے شہر جام سے تو آپ کو شہر جام کے علماء مشائخ صوفیہ روانہ کرنے آئے. گل پاؤ پھلان دے یار میں مدینے چلی وہ سارے آپ کو لکھا ہے. وہ اولیے میں کہ حضرت کی جو ریش تھی نا وہ بھاری تھی وہ سینے کو پر کرتی تھی. آپ کی داڑھی مبارک اتنی بھاری تھی. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ مدینہ پاک سے واپس تشریف لائے اور شہر جام کے علماء مشائخ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت کی داڑھی چھوٹی رہ گئی تھی. تو وہاں تنقید برائے تنقید نہیں تھی تنقید برائے محبت تھی تنقید برائے اصلاح تھی. وہ مشائخ عرض کرتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا کر کے آئے ہو مدینہ طیبہ سے داڑھی چھوٹی کروا دی. فرمایا کروائی نہیں ہو گئی ہے. پوچھا کس طرح ہو گئی. فرمایا میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا. کہاں گئی ہے کہاں گئی وہ باتیں یہ لاؤ. نہ وہ عشق میں رہی گھرنیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف یاسمینی. اس کو لے کے آؤ دعا کرو. جو اقبال نے کہا تھا نا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سود صدیق دے. اللہ حضرت جی میرا دل کرتا ہے وارث شاہ کی کہنے نے آج کتاب عشق دا گوگرا ول کا تھول دیکھ کتے تھولی ہے جا کے تھولی ہے کوئی تے جگہ نہ سن دل کرتا ہے کو گدیاں گلاں ہون جا کے کریے کتے. ہم سے تو ابھی تک کلف ہی نہیں یاد ہو رہا ہے. بے کس کو بتائیں جا کے تے کا سبق کس کو سنائیں جا کے سے کی باتیں کس کو سنائیں جا کے. اس لیے حضرت جی لاؤ یہ رنگ واپس اپنے اللہ سے دعا کرو. یا اللہ جو اقبال نے بڑے اشعار ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا. یا اللہ پرانا شربت اپنے اور اپنے محبوب دی محبت دا جڑا باجزید تے جنید نو پیایا سی شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا ہے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر دیتا ہے. میرے پیر و مرشد میرے دادا پیر حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ بڑے اور حضرت بڑے یہ جو اللہ والے ہیں ان کے سینے جلے ہوئے اس وقت. میں نے تو حضرت کی بارگاہ میں آپ کم از کم حضرت 98 سال ہو گئے اور آپ دکھ سے کہا کرتے تھے آپ فرمانے 98 سال ہو گئے ڈیک دے کدی کو آ کے وہ بھی ساڈے کو منگے جڑا سانوں سودا بڑیاں کو لبے کھوایا ہی نہیں منگے. 98 سال ہو گیا بیٹھ کے
کو آگ ساڈے کو سودا منگے جڑا سانوں وڈیاں نے دتا ہے، جڑا آندا ہے لے دی منگنا، جڑا آندا ہے کہ گویا ہی منگدا ہے۔ کہندے 98 سال ہوئی معرفت دی دکان سجا کے بیٹھے ہیں، منگی ہی نہیں کسی نے آ کے سودا۔ یہ بڑے دکھے ہوئے ہیں ان کے دل، ہم کیا اوپر لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں سے محبت رسول ملتی ہے تم پھر دنیا مانگنے آ جاتے ہو۔ یہ بہت، اور آپ نے 98 سال عمر پائی ہے اور اپنے انداز سے آپ نے لوگوں کی بڑی اصلاح فرمائی ہے۔ اور آپ کے پاس ایک بندہ نہیں آتا حضرت، اوپر سے ہی آرڈر آتے ہیں، اوپر سے کرم ہوتے ہیں، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، اوپر سے ہی آرڈر ہوتے ہیں۔ وہ بندہ آ گیا تو بندہ بڑا جو ہے نا وہ سوٹڈ بوٹڈ آیا، بڑا سوٹڈ بوٹڈ جناب، کلائی پہ قیمتی گھڑی، کپڑے بڑے قیمتی، شوز بڑے قیمتی، کوٹ برانڈ کا، وجود سے اٹھنے والی خوشبو بڑی قیمتی۔ تو اس کا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ سامنے کے سائیڈ والا، آپ نے نظر ڈالی، ابھی شاید آرڈر نہیں آیا تھا، چلا گیا۔ دوسری بار آیا، چلا گیا، تیسری بار آیا، چلا گیا، چوتھی بار جب آیا تو مل کے جب جانے لگا تو حضرت نے جب اس نے 10 کوسی کی نا، آپ نے ہاتھ پکڑا اور آپ اس کو فرماتے ہیں بھائی جی تڑے کپڑے کڑی بوٹ کوٹ دس دے اللہ نے وہ بھی پیسے دیتے تے دند کیوں نہیں لوان دے، ویکھو نا بوڑے کڈے کوجے لگن دے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے اترتی بھی دل میں سیدھی جا کے۔ وہ آپ نے عرض کرتا ہے حکیم صاحب ان شکل ادھر نہیں وہاں گا جدن میں دند لوا لاؤں گا، اور یہ بات آج یا کل کی نہیں، یہ بات 1981 کی، تب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بات 1981-82 کی ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے سیالکوٹ میں تب کوئی کا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یا ہو سکتا ہے وہی کوئی امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور کو کہا چل لو، بیٹا اس کا یہاں کو جاب کرتا تھا، یہاں آیا 1.5 ہفتہ گزارا، دانت لگوایا، واپس گیا۔ اور میرے بزرگوں کی عادت تھی کہ آپ کسی کو طویل کلام نہیں فرماتے تھے، میں مختصر سا کلام۔ وہ آیا آگے نا آپ کو منہ کھول کے دانت دکھا کے پوچھتا ہے حضور ویکھو دانت صحیح لگ گیا، آپ بھی بڑے حیران ہوئے کہ بندے نے بڑا پیرا دیا ہے۔ اب اس کو فرماتے ہیں سنگیا دانت بھی صحیح لگ گیا لیکن ویکھ تو کڈا نال جوان لگن دی۔ بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کروائی، شروع ہو گئی۔ حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کا یہ بڑا سونا، اس کا وہ بڑا سونا، کو 10 منٹ لگا رہا، اور اینڈ پہ کہتا ہے حضور ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا۔ اور حضرت جی 1981 میں 1000 ہوتا ہی کسی کے پاس تھا، آپ سمجھیں کہ لاکھ روپیہ آپ لگا لیں، ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے 1 لاکھ لیا۔ اچھا جب چپ کر گیا، الفاظ جملے ختم ہو گئے، پھر آپ بولے جلے ہوئے دل کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں سنگیا انہیں لایا بھی ایک کی داندے تے لیا بھی زہار ہے، تو پورے 10 منٹ تو تعریف کیتی ہے، اور جنہیں لیا بھی کھا نہیں تے 32 لائے نے کدی ادھی نہیں کیتی ہے۔ دیکھو تو صحیح ہے، دیکھو تو صحیح ہے کیا نہیں دیا یار اس نے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے دیکھ تو سے تو کیوں بھول گئے۔ وَإِن تَعُدُّوا، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم بے نام نہاد بزی ہیں، بزی ہم کوئی نہیں، نام نہاد بزی ہیں، جہاں ہم نے جانا ہو فارغ ہیں، جہاں ہم نے جانا ہو ہم بالکل ویلے ہیں، بھائی جب آئے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی پھر ہم مصروف ہیں، نام نہاد حضرت ہم مصروف ہیں، اب تو ٹائم ہی نہیں۔ تو اگر کبھی ٹائم نکال کے بیٹھ کے حضرت دیکھو تو صحیح یار اس نے کیا کیا نہیں دیا۔ وہ جو آنکھوں والو جاؤ کسی اندھے سے جا کے پوچھو آنکھیں کیا ہوتی ہیں، وہ زبانوں والو جاؤ جا کے کسی گنگے سے پوچھو زبان کیا ہوتی ہے۔ اب تو اللہ کا شکریہ ہی نہیں آتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت میں یاد کرنا جو انداز صوفیات آتا، چلو اللہ وہ بھی عطا کر دیو، چل دیو شکر سے یاد کرو۔ میرے سیدی تو بڑی 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 باتیں آپ فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر تجھے وہ مینڈک بنا کے کسی جوہڑ میں وہ چھوڑ دیتا تھا تو نے اس کا کیا بگاڑ دینا تھا۔ اور لکھا بھی ہے تصوف کی کتابوں میں، یہ انجینئر صاحب کو نہیں سمجھ آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں حضرت، اس کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا موبائل نیٹ والا کہ دوجا ہے، خدا جڑا نا بغیر نیٹ تو اس کے اندر نہیں آنا کا کبھی، وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیزیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت باجزید تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے مرید ساتھ تھے، کتا سامنے آ رہا تھا، اب پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، وہ کتا تو چلا گیا، شیخ باجزید نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی گل ہوئی ہے کیوں رون دے؟ آپ فرماتے ہیں زبان حال سے مجھ سے کتے نے پوچھا باجزید آپ اللہ کے ولی ہیں، ایک میرے بھی سوال کا تو جواب دیں۔
اب فرماتے میں نے پوچھا کیا سوال ہے تیرا؟ تو اب فرماتے اس نے سوال کیا بایزید یہ تو بتاؤ مجھے اللہ نے کتا کیوں بنا دیا، تمہیں بایزید کیوں بنا دیا؟ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، تم نے اللہ کا کیا بھلا کیا تھا؟ میں جہاں جاتا ہوں لوگ پتھر مارتے ہیں، کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا، اگر کوئی روٹی بھی دیتا ہے تو زمین میں پھینک کے دیتا ہے۔ بایزید تو جہاں جاتا ہے لوگ تجھ پہ پھول پھینکتے ہیں، تجھے ہار۔ یہ اب دیکھیں نا یہ مجھے ان بچوں نے پہنایا ہے یہاں، یہ دیکھو نا ہمیں کیا لگ گیا ہے۔ وہ میں ایک پروگرام انہوں نے کسی نے ٹوپی دے جی میری ٹوپی پالا، میں پالا نہیں۔ یہ بتائیں میں نے کیا بگاڑا، آپ نے اللہ کا کیا بھلا کیا؟ کیا بایزید میں کتا؟ وہ اب پھر رو پڑے یہ بات سناتے مریدوں نے اس کی حضور پھر کتے نے جواب کی دیتا ہے اب فرماندے نے میں ہی کیا سی میاں یہ وہی مرضی ہے، میں بایزید ہاں تو کتا ہے۔ بھئی وہ گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ دینا تھا تو؟ اگر وہ الو بنا دیتا، وہ سام بنا دیتا، کیا ہم نے اس کا بگاڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ شکر کرو حضرت اس نے حضرت انسان بنایا، اس نے مسلمان پیدا کیا۔ شکر ہے حضرت کتے نال دلا کے نہیں پیدا ہو انڈیا ہے یار، شکر ہے کہیں حضرت ہم اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، شکر ہے ہم کہیں امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر اس گھر میں پیدا ہوئے جو صحیح العقیدہ سنی گھر آنا تھا۔ بھئی فضل پہ فضل ہے اس رب کا، کو تھوڑا شکر ہے اللہ کا شکر ہے۔ ہم ولیوں کے غلام، ہم صحابہ کے غلام، ہم اہل بیت کے غلام، ہم اولیاء اعظام کے غلام، ہم علماء کے غلام، ہم اس کا شکر ہے۔ ہمیں تو ساری نہیں، میں آپ کا لاہور کا ترنگ، میں تو اپنے سیالکوٹ میں کہتا ہوں، اور میں سیالکوٹ والوں سجدہ تو مصلی تو دور رہا، سیالکوٹ والوں تم کولوں پہ بھی اللہ کو سجدہ کرو تو سیالکوٹ والوں تم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے سیالکوٹ کو عطا کتنا کر دیا، اس لیے کرو۔ یہ بالکل کوئی اس وہم میں، یہ ہمیں اصل میں یہ وہم بھی بڑا مار گیا ہے، نہیں یہ میں میرا ہے نہ بھائی، میں نہ میرا ہے، سارا کچھ جیو دا ہے، تیرا ککھ بھی نہیں۔ جے چاہیں تے راجاں دے نوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔ جب سرکاری آرڈر آتے ہیں تو کیا کر سکتا ہے؟ وَإِن تا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، وہ 5ویں پارے کی آیت ذہن سے نکل گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں ہم ایام بدلتے ہیں، لوگوں پہ ایام بدلتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں شیخ نے کمال لکھا تھا، اب فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور کوئی بالکل نیا نویلا جوڑا نہ بیٹھا، وہ عید پہ بنائے گئے پکوان کھا رہا تھا جو بنتا ہے گھروں میں، وہ باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ بھئی میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کیفیت کی بات کر رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے دو نہ دو، لیکن پتہ نہیں میں شاید یہاں غلط بھی ہو سکتا ہے، میں غلط ہوں لیکن میں دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ میں کہنا یار جو بھی دیکھو کہنے کی ڈے ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، چھوٹا ہے پلے ہے چنگا پلے ہے بھی کوئی منگے کے دینا، آگے آپ کی مرضی ہے، میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اسی طرح ہے، آگے آپ کی۔ میرا تو دل کٹ جاتا ہے دیکھو وہ مانگ کس کے نام پہ رہا ہے، اور غالب نے کمال کہا تھا، وہ کہتا ہے جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ کوئی نیک آدمی تھا، بھلا تھا، خدا ترس تھا، دل اس کا نرم تھا، اس نے جناب وہ اپنی بیوی کو کہا چل جو بنایا نا تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو بھی دے گیا۔ وہ بیوی نے ڈالا، جا کے اس نے دروازہ کھولا اور ایک چیخ بلند ہوئی اور جو برتن تھا وہ زمین پہ گرنے کی آواز آئی۔ ظاہر ہے اندر سے اس نے اٹھ کے آنا تھا، تھوڑا ٹائم تو لگ رہا تھا نا، بس وہ جو فاصلہ تھا اس میں وہ آ کے دیکھتا کہ دروازہ کھلا ہے، بیوی زمین پہ بے ہوش پڑی ہے، اس نے باہر دیکھا کوئی نہیں تھا، بیوی کو اٹھایا، اٹھا کے اندر لایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کی آنکھ کھلی، اس نے کہا اللہ کی بندی تجھے تو بھیجا تھا جا کے فقیر کو کچھ دے، تو کیا ہوا کہ تو خود ہی چیخ مار کے زمین پہ آ گئی؟ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ تو اس نے کہا زمین پہ اس لیے گری ہوں کہ جو باہر بھیک مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند تھا، یہ میرا پہلا۔ جب اس کو اس حال میں دیکھا تو زمین پہ گر گئی، واہ مالکہ تیریاں بے نیازی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید، واہ مالکہ تیریاں بے نیازی، میں گر گئی زمین پہ۔ وہ پوچھتا اچھا ہوا کیا تھا پھر؟ وہ کہتے اسی طرح خوشی کا موقع تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے، باہر صدا لگی، آپ نے تو مجھے بھیجا نہ، لیکن یہ خود گیا اور باہر جا کے اس نے اس فقیر کو بڑی لعن طعن کی۔ یہ ہمارا مزاج ہے پاکستان کا،
اگے ماڑا ہوئے تو جناب اسی پھر 4 وعدی سنا چھڑتے ہیں اللہ نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اونٹ پہ سوار تھی تو اونٹ تھوڑا سرکش تھا، اب فرماتی میں نے اس کو سزا دینی چاہیے، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، اونٹ ہے حضرت، بندہ نہیں ہے، اونٹ ہے اور شریر بھی ہے۔ اب فرماتی ہیں حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک یہ جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بے رونق کر دیتی ہے۔ خادم رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا، غلامی کا یہ صدقہ تھا کہ اللہ نے مجھے بھی بڑا مال عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے میں نے غلام خرید لیا، وہ ظاہر غلطیاں کرتا تھا، آپ فرماتے سزا دیتے ہوئے ڈر آتا تھا لیکن کرتا وہ غلطی تھا۔ آپ فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی محبوب علیہ السلام یہ آپ کی عطائیں، اللہ نے اتنا عطا کیا کہ آپ کے انس نے بھی غلام خریدا، اب وہ غلطی کرتا ہے تو آپ ذرا شفقت فرما دیں کہ کتنی بار اس کو معاف کروں تو پھر اس کو سزا دوں۔ آپ نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو بھی کر دیا کر۔ یہ میرا مزاج ہے، اگے ماڑا لبے تے سید رسم اسی تے 2 چنڈے میں فری نہیں چھوڑ دینی نہیں ہے۔ اللہ میں آپ سے گزارش کروں گا ماڑا ہوئے تے کوئی نہ ماری ہوئے، تگڑے نہیں تڑی مرضی ہے، لیکن انہوں نے پتا تگڑے میں بھی کوئی نہیں مارنی ہے، اینا میں پتا ہے کیونکہ بلا جی تگڑے میں تسی کوئی نہیں مارنی ہے، کیونکہ سانو غصہ حضرت جی بڈھی تے آندا ہے، جنہیں جوان منڈے نے انہاں ممی تے آندا ہے، سانو ایس ایچ او تے نہیں آئے گا، ڈی پی او تے نہیں آئے گا، سانو غصہ آندا ہے جتھے اگے ماڑا، لیکن حضرت جی جتھے ماڑا ہے اوتھے نہ کرو، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرا، چنڈ مار کے بھی ویکھیا جے کدی انہاں دی نام مار کے بھی ویکھی گل کڈ کے بھی ویکھیا جے کدی انہاں دی نام ہی کڈ کے ویکھی، پھر ویکھو ہاں کرم ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسے ہرن دا مل ہیرا، ہے اوکھا کام۔ یہ تذکرہ غوثیہ میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجھ سے وحدت الوجود پر لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ اب تو خیر ایسے بھی یہ کتابیں بازاروں میں نایاب ہو گئی ہیں، اب تو قوم افسانے پڑھتی ہے، اب تو قوم ناول پڑھتی ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں خزانہ دیا تھا وہ تو بس اب آستہ آستہ پتہ نہیں وہ لائبریریوں کی جو ہے نا بس زینت بنتا جا رہا ہے، ہم کتابوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ بڑی زبردست کتاب ہے وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی، اصل میں یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے، وہ نوجوان تھا تو اس نے کسی کتاب میں نا اسم اعظم کے حوالے سے کچھ پڑھ لیا کہ اسم اعظم وہ اس میں پڑھ کے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ اب وہ نکل پڑا کو بابا دے پہلے لبے نہیں دیکھ لی اسم اعظم ہوئی، وہ ایک بابا جی مل ہی گئے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو اسم اعظم آتا ہے، اس نے وہ حاضر ہوا، فرمایا 1 سال خدمت کر پھر ویکھاں گا۔ اس سال خدمت کرنے لگ پڑا، بابے انہوں نے ٹوش ہو کے ویکھیا نہیں یا پانڈا نہیں ہے جو گیا کہتے اسم اعظم پائی۔ اب اس کو ٹالنا بھی تو تھا نا، جب سال پورا ہوا نا وہ کہتا حضور فرمایا اس طرح کرا جا کے نا بازار میں کھڑا ہو جا، پھر آج رات کو بات کرتے ہیں اور دیکھنا کیا ہوا بازار میں۔ وہ جا کے بازار میں کھڑا ہو گیا، کچھ خاص نہیں ہوا۔ جب وہ نکلنے لگا نا واپس تو کیا دیکھتا ہے کہ بابا جی گدے کے اوپر نا لکڑیاں کاٹ کے نا رکھ کے لا رہے تھے، تو وہ بازار سے گزرتے نا ایک لکڑی کی جو کونا تھا نا وہ سپاہی کی کمر میں لگ گیا۔ سپاہی نے نہ عمر کا لحاظ رکھا نہ بڑھاپا دیکھا ہے، اس نے مار مار کے بابا جی کو لو لوہان کر دیا۔ اب یہ وہاں کھڑا نا یہ غصہ کرتا رہا، جی پیران نے اسم اعظم سکھایا ہوں نا تیاری سپاہی دی خیر ہے نہیں کوئی ہے، لیکن آتا ہی نہیں تھا بیچارے کو، کھڑا رہا۔ خیر نماز مغرب ادا کر کے حاضر ہوا، بزرگاں نے پوچھا ہاں جی کی ہویا؟ عرض کی تھی حضور سارا دن تے ککھ نہیں ہوا لیکن آن لگا تے اے ہوئے بڑا مارے نے بابا جی، نک چوکوں متھا پاڑ چڑھے، اسی اسم اعظم سکھایا ہوندا تے جو سپاہی نہیں سی ہے۔ آپ بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ میں نے اسم اعظم کن سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جس بابا جی کو کوٹ پڑھ رہی تھی میں نے ان سے سیکھا ہے۔ اصل اسم اعظم تو صبر ہے نا قبلہ، ہمیں تو نہیں مولا علی فرما رہے کہ غصہ پی جانے والا پہلوان ہے، غصہ کرنے والا پہلوان نہیں ہے، غصہ پی جانے والا پہلوان ہے، یہ کا کام ہے۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں، اور میں ابھی طفل مکتب ہوں، مجھے خود نہیں الفاظ ملتے کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کن الفاظ میں رکھوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور میرے درمیان جو پردہ آ گیا ہے، پردہ آ گیا ہے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ شعر ان کے لیے، اب یہ شعر ہم پہ بھی لگ رہے ہیں، ہاں جی ہم بھی اسی کیٹیگری میں جا کے کھڑے ہو گئے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے
لیکن قربان جاؤں نیاز احمد شاہ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی قادری مسلک کے تھے، لیکن آپ تو فرماتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں کھلا کہیں چھپا دیکھا. یہ رنگ ہے بھائی. اور یہ جو پردہ درمیان میں ہے، یہ پردہ کوئی پردہ نہیں ہے، یہ پردہ اصل میں سلیمان ہی ہے. یہ پردہ اور نہیں ہے کوئی، یہ پردہ سلیمان ہی ہے. جس دن یہ سلیمان ختم ہو گیا تو پھر تم بھی حضور کے جلوے دیکھو گے. یہ پردہ میں ہوں، اور یہ پردہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. یہ پردہ دن بدن موٹا ہوتا جا رہا ہے، پردہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دوڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں. باقی تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. یہ جالیاں آپ اور میرے لیے آ گئی، عاشقوں کے لیے کہاں جالیاں ہیں؟ یہ جالیاں اٹھ سکتی ہیں آج بھی، لیکن پھر آپ کو یہاں آنا پڑے. کہاں؟ جہاں عمل سنت آئے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہاں آنا پڑنا ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. لیکن حضرت جی ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں. ہم تو جا کے جہاں پروگرام ہو ان سے لڑ پڑتے ہیں، وہ تو میرا لقب کٹ کیوں لے. جنہوں نے نکالنا تھا وہی پھنس گئے ہیں. ہم تو لوگوں سے جا کے لڑ پڑتے ہیں، وہ تو وہ مفتی صاحب کا نام ہوتے کیوں لے ہے تو میرا تھا کیوں لے ہے کہ میں گھٹ پڑھیا تھا، میں انہاں تو بڑے مدرسے چ پڑھیا تھا. اب جنہوں نے نکالنا تھا وہی پھنس گئے. لیکن یہاں آنا پڑے گا، پھر پردے اٹھنے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب چلو جو امام اہل سنت نے کہا مجھ میں تو ہمت بھی نہیں ہے کہنے کی. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. پھر یہاں آنا پڑے گا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح. پھر میں وہ نہیں کہوں گا جو حضور نے خود کو کہا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں. پھر یہاں آنا پڑے گا. یہ دب کا تک یہاں آنا پڑے گا. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ، اس بابے نے تو خیر ہی کر دی. 4 باری حضرت اپنے آپ میں بڑے اس بابے نے پڑھ کے. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. ٹھیک ہے جی. اب درمیان میں نہیں پڑھوں گا نا، اتنا وقت ہے. اینڈ پہ پھر آگے دیکھو بابا 4 دفعہ حضرت جی اپنی نفی کی. کیا کہتے ہیں؟ میں تے کم تر. خواجہ غلام فرید حضرت کو عام شخصیت نہیں ہے. میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا. 4 باری حضرت میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا، لا شیء لا امکان بھی تو ہے. یہاں نہ پڑے گا. مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہو. یہ وکھری راہ ہے. اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کے قاعدے اور ہیں، اس کے کلیے اور ہیں، اس کے قانون اور ہیں. اس لیے خوب جو ہے نا محبتیں حضور نبی علیہ السلام نے محبت سکھائی ہے. اور میری محبت کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں، محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور لڑائی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. گستاخ رسول سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے. بات میری محبت کو آپ کو دوسرا نام دے دو نا. جب بات حضور کی آئی پھر کوئی محبت شبت نہیں ہے بھائی جی. لیکن آپس میں محبتیں، پیار. اس وقت پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا اپنا رہا پاکستان ہے. اس کو اس وقت تربیت کی لوڑ ہے. اور میرے پاکستان کا سب سے بڑا جو خرابہ ہے وہ یہی ہے کہ سلیمان دوجیان جو ٹھیک کرنے نکلے یا آپ ہی ان کوئی نہیں لے آتا. دعا کرو سلیمان آپ ہی ٹھیک ہو جائے. یہ ہماری بہت بڑا ایک معاملہ ہے. ہم سب کو ٹھیک کرنے نکلے، خود ہونے کو تیار نہیں. حضرت جی سب کو چھوڑ دو، آؤ خود ٹھیک ہوتے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ خدا ترس آدمی تھا. وہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ باہر گیا، اس نے جا کے نا فقیر کو بڑی گالیاں دی. تو چنگا بھلا ہے بھائی، آپ نے نہیں دینا، آپ کو گالی دینے کا کسی نے حق نہیں دیا. یہ آپ بات یاد رکھیں، نہیں دینا، سکوت اختیار کرنا. آپ کو گالی دینے کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈر جاؤ ان لوگوں کو دیکھ کے. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھے بابے کو بھیک مانگتے دیکھا. امیر المومنین رو پڑے اس کو دیکھ کے. لوگوں نے عرض کی حضور وہ بھیک مانگ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے اپنی جوانی ضائع کی، اللہ نے بھی اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا. اس نے کسی اللہ معاف کرے سزا ملی ہے.
ڈرو ان کو دیکھ کے بھائی، ڈر جو ان کو، لیکن گالیاں نہ دو یار۔ یہ بڑا، میں اس دن ایک پروگرام ہم نے جانا تھا، وہ کسی نے چونک کا پتہ بتا، ایک بندہ بالکل حضرت جی بالکل نئی نویلی سوک پہ کھڑا تھا حضرت جی، تقریباً 40-45 لاکھ کی گاڑی ہے، تو پیچھے بچے بھی بیٹھے تھے، اب وہ چونک میں غبارے والا کھڑا تھا، تو وہ ظاہر بچے غبارے کو دیکھ رہے تھے، وہ غبارے والا آ گئے، کبھی وہ گاڑی کے ادھر جائے کبھی وہ گاڑی کے ادھر جائے، آخر اس سوک والے نے غبارہ تو لیا کوئی نہیں 10-20 کا، بلکہ کیا ہے کھڑکی کھول کے تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اللہ کے بندے 20 روپے کے غبارے سے کیا فرق پڑ جائے گا تجھے؟ شکریہ کے طور پہ لے لے، وہ غبارے بیچ رہا ہے میں سوک پہ بیٹھا ہوں، شکریہ کے طور پہ لے لے، کہیں اس نے تجھے غبارے والا نہیں کر دیا، اس کو سوک والا نہیں کر دیا۔ عجیب حضرت ہمارے مزاج ہے، تو 45 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، وہ 20 روپے کے غبارے سے تجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو غریب ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت آج کل یہ سردیوں کا سیزن ہے، میں قبلہ ہم چونک میں کھڑے تھے، ایک بچہ نا چھوٹا سا، اللہ کی قسم مجھے تو دیکھ کے ڈر آتا ہے، میرا بھی اتنا بیٹا چھوٹا سا محمد علی 11 سال، مجھے تو خوف آ جاتا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے مالک سے بڑا زیادہ۔ چھوٹا سا بچہ وہ بیچ رہا ہے، بڑی قیمتی گاڑی پہ حضرت جی وہ 5 نوجوان کھڑے ہیں، اس بچے کو بلا کے کہتے ہیں کتنے کا ہے کنڈا ہے؟ وہ کہتا ہے جی 20 روپے کا، اور دفعہ ہو جو مر جاؤ کہیں جا کے شرم سے۔ اس کو کہتے ہیں اگر 5 انڈے لیں تو کیا چھوڑے گا؟ اور دفعہ رہو کتے جائے، اور تم نے اپنے ہاتھ میں 2.5 لاکھ کا موبائل پکڑا ہوا ہے، شکریہ کے طور پہ اتنی ٹھنڈ میں وہ معصوم بچہ انڈے بیچ نکلا ہوا ہے یار، شکریہ کے طور پہ انعام کے طور پہ اس بچے کو دے دو یار، اپنے بچوں کا صدقہ اتار کے دے دو یار، تم اس سے بھی 20 روپے چھڑوا رہے ہیں، یہ تمہارا حال ہے ہیں؟ 1 کروڑ کی گاڑی پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں اور سبزی والے سے میں لڑ رہا ہوتا ہوں، اور تو سبزی بڑی مہنگی لائی بھائی، جب تو نے جب تو نے 1 کروڑ اور 4 لاکھ کی فارچونر خریدی تھی، تو نے ٹوٹا والوں سے پوچھا تھا کہ تو نے گاڑی اتنی مہنگی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کبھی تو نے باٹا والوں سے پوچھا کہ تم نے جوتی اتنی مہنگی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کبھی پیزا ہٹ پہ پیزا کھاتے ہو تو نے پیزے والوں سے پوچھا کہ تو نے پیزا اتنا مہنگا کیوں لگایا ہوا ہے؟ یار تو نے غریب پھل والے سے لڑنا ہوتا ہے، تو نے غریب سبزی والے سے لڑنا ہوتا ہے، تو نے اپنے محلے کے کریانے والے سے لڑنا ہوتا ہے، اور تو ایویں اپنے کو پیسے بوتے بنا چھڑنا، اور نہیں یار بانٹنا سیکھو یار، محبتیں بانٹو یار، بہانے بنا کے بانٹو، اللہ کی مخلوق کو نوازو جن لوگوں کو اللہ نے دے رکھا ہے، وہ قربان جاؤں حضرت ان کی عطاؤں پہ۔ حضور نبی علیہ السلام آپ نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے، ارے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، کیا اپنے گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ یہ سارا کچھ ہماری تربیت کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ نے آ کے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ اب اما عائشہ خود فرماتی ہیں 4 چاند گزر جاتے تھے کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، عرض کرتی ہیں محبوب بظاہر کچھ نہیں، بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کاشانے مبارک میں کچھ نہیں تھا، ارے اسی گھر کا صدقہ تو ساری کائنات کھا رہی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اس لیے کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کاشانہ انور میں کچھ نہیں تھا۔ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے، آپ تشریف لے گئے، نماز کی امامت فرما کے واپس تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا، آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں، حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا، لیکن منہ میں چھپا رکھا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر ہے، آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کہاں گئی یار یہ رنگ ہے؟ او بھائی تو نے چونک میں کھڑے ہو کے اتنے من سبیل بانٹ دیا، یہ بھی تو دیکھ پیچھے کتنے یتیم آج بھی انتظار میں کھڑے ہیں، اپنی انداز بدلو یار، رجے رجان دے دیں۔ میں آپ کو نہیں منع کروں گا کہ 10 محرم پہ امام کے نام کی سبیل نہ بانٹو، بلکہ بڑھاؤ اس کو، لیکن بھائی سبیل وہاں بانٹو جہاں سبیل کی ضرورت ہے یار، کیا یہ کوئی ریگستان ہے؟ میں دیکھ 10 محرم ایک بندے سے لاڑی پڑا تھا، میں نے کہا یار میں ہوں کتنے سوٹاں تیرا پانی، یعنی جی آپ امام کی بے ادبی کر رہے ہیں، میں بے ادبی نہیں کر رہا بھائی، میں یہاں تک کل ہو چکا ہوں، میں اب کہاں پھینکوں؟ میں تجھے 4 گھر بتاتا ہوں، پتہ نہیں ان بیچاروں نے صبح کا کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا ہے، کوئی بھی انداز سیکھو یار، محبتیں بانٹو یار، دیکھو محبت کرو تو صحیح، پھر دیکھو حضور کتنا نوازیں گے تمہیں۔ یہ ہمارے ثنا خان اکثر پڑھتے، میں کہتا ہوں یار کچھ اور پڑھنا، وہ ایسا نہ لگتا ہے حضرت جی کو پتہ نہیں ہے کدوں دا رون ڈے ہے، کو بڑا سنگ دل جیا محبوب ہے، گالی نہیں سناؤں ڈی، او چلیا کو تو قربان جاؤں کی عطاؤں۔ ارے یہاں تو ایسے ہوئے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حالت بیداری میں حضور سے بڑا کچھ سیکھا، ایسے ہمارے محدث ہوئے ہیں جنہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث سیکھی ہیں،
ایسے سے ہمارے بزرگ ہوئے جہاں جا کے محدثین پھنس جایا کرتے تھے حدیث کی صحت کے حوالے سے، وہ بھی ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے حضور نبی علیہ السلام سے ہمیں دریافت کر کے بتائیں یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ ایسے ایسے بزرگ ہوئے جنہوں نے 70 بار 90 بار حالت بیداری میں حضور نبی علیہ السلام کی اجازت دی۔ پھر ایسے ایسے غلام ہوئے، حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جس رات حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا اس رات مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں حضور کی اجازت دی۔ سب نے عرض کی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کر، آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ حضرت جی یہ ہمیشہ بات یاد رکھنا، قرآن اور حضور نبی علیہ السلام جدا نہیں ہے، قرآن کے خلاف چل کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ محبت ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا ہم کو تویز کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کو ٹائم ہے اتنا، بس میں کہہ دیتا ہوں بھائی اینی گل پکی تیرے تے کیتا کسی نے کہا نہیں تو آپ ہی کر رہے جی میں کی کر لے میں نے تو آپ ہی کیتا ہے جو کیتا جی وہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا، ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، آج اوپر سے رحم والے سلسلے ہم پہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں۔ آج رحم کرنا شروع کر دو، دیکھو تم پہ رحم ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اور قربان جاؤں اپنے بزرگوں کی تمہیں سناؤں، حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کو کیا پتا امام غزالی کیا ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ جو ہمارے غزالی روز پیدا ہوتے ہیں، لکھا ہے کسی کو خواب میں ملے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس نے عرض کی حضور کی بڑی، فرمایا مجھے اللہ نے معاف کر دی ہے۔ اچھا پوچھتے ہیں حضور کس عمل کی وجہ سے معافی ملی ہے تاکہ میں بھی کروں؟ آپ فرماتے میں ایک دن بیٹھا نا رات کو لکھ رہا تھا، تو لکھتے لکھتے نا میں نے اپنی جو قلم ہے اس کو دوات میں رکھا، اور فرماتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا لکھنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے، فرمایا اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں، وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ بازار سے سودا لے کے آئے، کیونکہ حضرت تب شاپر تو نہیں ہوتے تھے، تب تو یہ کپڑوں میں جس کو گٹھڑی بول رہے ہیں پنجابی میں مشکڑی بول رہے ہیں، وہ لائے لا کے کھولی، پھر اس کو گرا لگائی اور اٹھا کے واپس چل دی۔ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں حضرت اگر سودا لائیں ہیں تو لائیں میں پکاؤں کچھ کھانے کو، آپ نے فرمایا میں واپس آتا ہوں، تو جا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں گٹھڑی میں ایک چیوٹی بھی ہے، تو پکی گل ہے اس کا گھر دکان میں ہے، گھر سے بے گھر ہوئی ہے، میں ذرا اس کو گھر چھوڑ کے واپس آتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مہینہ بھی ختم ہوا ہے، میں اکثر نہ جا کے اسی بات کو بار بار پڑھتا ہوں، اللہ کرے یہ رنگ ہم میں بھی آ جائے۔ وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے خود کو نا یہ چادر میں چھپا رکھا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق تکلیف میں نہ پڑے، جب لوگ مجھے دیکھیں گے لوگ آ جائیں گے دکانیں چھوڑ دیں گے، غوث پاک خود کو نا چادر میں چھپا گیا۔ اب ہو سکتا ہے حضرت اے بھی چادر لے کے میں بھی بازار جاواں تے کسی دا دل خراب ہو جائے، لے بھی نویں چادر مولی نہ لئی، وہ ایک نہ وہاں کپڑا چور کھڑا تھا، جب اس نے حضور غوث پاک کی چادر، پھر آپ بغداد شریف میں سب سے قیمتی لباس پہنتے ہی آپ تھے، لیکن یہ کہ اگلے دن ہی پھر صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ وہ نہ پیچھے چل پڑا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، لے بھائی چادر کھونی بابے دی، اور انتظار میں تھا کہ چادر وہاں چھیننی جہاں آگے کوئی روکنے والا نہ ہو، تاکہ اگر میں بھاگوں نا تو روکنے والا۔ اب حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح تمہارے لیے دسترخوان ہے، تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے بندہ چل رہا ہے؟ پتا تھا حضرت آپ کو، لیکن بڑے لوگ تھے۔ اب وہ جب اس کو اس کی مطلوبہ جگہ مل گئی نا کہ جب بس جب چادر کھینچو تو بھاگو، تو جب اس نے آپ کی چادر پکڑ کے کھینچا نا، ادھر اس نے چادر کو کھینچا، ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ ہوں لیکن پھاڑوں عبد القادر دی لئی سی، پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ لی سی لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی سی، یا اللہ ان کو انج دا رحم فرما کہ میری چادر پھڑ کے میرے نال جنت چ جائے۔ کھا گئے یہ رنگ، ہر بندہ تو غصے میں ہے، کھا گئی محبت۔ یہ پاکستان ہم نے لڑنے کے لیے بنایا تھا، یہ پاکستان ہم نے شریکیں پڑھنے کے لیے بنایا تھا، یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں حضور کی بات ہوگی، یہاں حضور کا قانون ہوگا، یہاں حضور کی شریعت ہوگی، لیکن کیا ہوا؟ صرف ہماری کمزوریاں، اپنی کمزوریاں دور کریں، کوشش کریں حضرت ہم نے یہ رنگ آئیں کہ سانو دسنا نہ پے کہ میں مسلمان، اسی لنگیے تے لوگ کہن مسلمان جان دے،
میرے ایک دوست ہیں UMT میں، وہ پچھلے دن نا باہر ٹور کر کے آئے نا باہر کا، ماشاءاللہ بڑے اچھے اسکالر ہیں، وہ انگلش میں ان کو بڑا عبور ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اہل سنت ہر آنے والا دن بہتری کی طرف PhD اسکالر، MPhil اسکالر، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. اور میں آپ سب سے پتر گزارش کروں گا اپنے مدرسے آباد کرو یار. اہل سنت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہمارے مدرسے بڑے کمزور ہیں. اس وقت سنیو، اپنے مدرسے آباد کرو. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم کو نعت خوانی کے خلاف نہیں ہے، وہ دن آنے سے پہلے مر جائیں حضرت. جب نعت کے والے سے ہمارے دل میں اتنا سا بھی محل ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، ہمیں تو بزرگوں نے گھٹی یہ دی ہے حضرت، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. لیکن حضرت اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. ان کا میڈیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کو کون بتائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اماں فاطمہ انتقال فرما گئی، لیکن کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو. اس سے بھی زیادہ کوئی کلوز رشتہ ہو سکتا ہے؟ ماں اور بیٹا کیا پردہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے میں. ہمارے گھروں میں تو ویسے بھی اگر امی نے دوپٹہ نہ بھی لیا ہو، ہم چلے جائیں تو مائیں نہیں پرواہ کرتی ہیں، کیونکہ ہم بیٹے ہیں، ہم ان کے وجود کا حصہ ہیں. ہم نے ان کے شکم میں 9 ماہ گزارے ہیں، ان کے سینے سے ہم نے 2 سال غذا لی ہے، ہم بیٹے ہیں ان کے. لیکن اتنا تقویٰ بھائی ان بچیوں کو بتائے تو صحیح نہیں باتیں ہیں، یا چادریں لینا شروع کر دیں گے. ہماری محفل کا کوئی تک ہی نہیں ہوتا، ساری رات ہم بے تکا جاگتے رہتے ہیں. کوئی علم کی بات نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی واعظ نہیں حضرت جی، کوئی تربیت نہیں، کوئی ان بچوں کو بتانا نہیں ہمارے بڑے کیا تھے. علم اپنے مدرسے آباد کرو، اپنے مدارس کے ساتھ تعاون کرو. آج حضرت جی میں تقریباً 1.5 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے. اب اتنی مصروفیت ہے کیونکہ 2 کام نہیں کیا ہوتا، کام ایک ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہم خود مدرسوں والے ہیں، ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں، یہ مدرسوں کا فیض سینے سے بول رہے ہیں. آج بھی مدرسے اور یونیورسٹیاں 50 سال کا فرق ہے. اس فرق کو جتنی جلدی سنی ہو سکتا ہے ختم کرو. اور میں کہتا ہوں کہ اپنے مدرسوں کو اتنا اپ گریڈ کرو حضرت کہ یہ یونیورسٹی سے بھی 2 قدم آگے نظر آئے آپ کو. اور ضرورت ہے اس وقت اپنے علماء کو سپورٹ، اپنے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو، مدرسوں کو آباد. پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتا ہے کہ نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بتاؤ تو صحیح قوم کو. وہ ایک چور آ گیا، بس یہ سنا کے میں پھر انشاءاللہ، وہ چور آ گیا آپ کے گھر، ٹھیک ہے، جاؤ جلال تھا جنید بغدادی، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. جنید اور بایزید کو عام شخصیت، بہت بڑے نام ہیں. وہ اس نے چور آ گیا، نواں بغداد شریف میں آیا تھا. انہوں نے کہا لے بھی لگتا بابا بابا میر. وہ انتظار میں تھا، حضرت نماز کے لیے تشریف لے گئے، سارے سنگی بھی آپ کے. وہ جناب اس نے دیوار پھلانگی حضرت کی خانقاہ، لیکن اندر جا کے ویکھیا تے بعد نام یاری ہے اور ککھ بھی نہیں ہے، لوٹا مسلا تسبیح. انہوں نے کہا لے بھائی ہن آ گئے تے جانا میں بھی کوئی نہیں. اس نے بڑی تلاش کر کے نہ کسی کونے سے حضور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا کرتا تلاش کر لیا. وہ کرتا لے کے بازار گیا. ظاہر اس وقت یہ کام ہوتے تھے. وہ دکاندار کو جا کے کہتا ہے بھائی یہ کرتا خرید لے. اس نے کہا پہلے تو گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا بنا ہے. اب اس نے تو چوری کیا. اس نے کہا چل تو نہیں تھی اگلا. اس نے بھی نہیں خریدا. تیسرا چوتھا پانچ ہوتا ہوتے نا وہ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. اب دکان بھی وہ آخری تھی، بحث ہو رہی تھی. اس کی کوشش تھی کہ یہ تو خرید لے، یہ تو رائے کا گیا سارا کچھ. اس کو کہہ رہا ہے یار خرید لے، میں اب کہاں سے گواہ لے کے آؤں گا کرتا میرا اپنا، کیونکہ میں نے کرتا بغداد میں خریدا ہی نہیں، میں نے تو کرتا باہر سے خریدا ہے. اب باہر سے کہاں گواہ لاؤں، تو خرید لے. وہ کہتا ہے میں نہیں اتنی دیر خریدوں گا جتنی دیر تو گواہ نہیں لائے گا. اب اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نماز پڑھ کے باہر تشریف لے جائے. آوازیں دونوں کی بلند تھی. تو دیکھتے کیا ہیں، ایک بندے کے ہاتھ میں آپ کا کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے دکاندار کو خرید لے. وہ کہتا ہے گواہ لے کے آ. گواہ ہے کوئی نہیں بچو، لکھا ہے کہ آپ تشریف لے گئے. اور دکاندار کو کہتے ہو یار کرتا خرید لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے. کہاں گئی وہ محبت، پیار کہاں گئے. اسی لیے تو اقبال بھی روک کے کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزار، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. پیار آپ جس کے دروازے پہ دستک دیں گے آپ کو پیار ملے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا کے در پاک پہ چلے جائیں پھر پیار ہوگا.
حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کی تار رو رہی. ایک محب گزرا, روتے دیکھا تو کھڑا ہو گیا, عرض کرتا ہے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے. عرض کرتا ہے حضور نہیں نہیں نہیں, اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے, علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. بھئی آپ تو وہ ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. آپ نے فرمایا نہیں لگتا ہے ہو گئے. عرض کرتا ہے حضور پھر مجھے دلیل دیں کہ کس طرح لگتا ہے ہو گیا. آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے, علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے دروازے پہ جاؤ تمہیں محبت ملے گی. ہوں تے کہنے ہیں مچھی پکائی تے کنڈی مار کے کلیاں کھانی نہ کھا کلیاں پیج کسی میدے وچ پیج کسی. حضور فرما رہے ہیں جب اچھا بنائے پیالی زائد پانی ڈال دے محبتیں بڑھیں گی یار. جدوں دی حضرت اسی کلیاں کھانی شروع کی تھی ادوں دا بلڈ پریشر آیا, ادوں تے یورک ایسڈ آ گیا. حقیقت نہ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا. آپ نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کاش تیرے پیٹ میں سے کچھ کھانا کسی دوسرے کے پیٹ میں ہوتا. ہم چھوڑ چکے ہیں اپنے بڑوں کے طریقے کو. آؤ واپس اسی پہ محبت محبت علماء سے پیار, ان بزرگوں سے پیار, دین سیکھو. دین ہے کیا حضرت جی پاکستان کو بڑی ضرورت ہے. اور میں اپنی محفلوں کا مزاج بدلو, کوشش کرو حضرت جی 4 عالم دین 4 نعت خان, اے نہ کرو حضرت جی 3 نعت خان تے عالم دین. اور عالم دین بھی سپیکر ادوں دے نے سامنے بیٹھے دی پونگ وج گئی ہے. اون جی بیچارے سنن جو گے رہی کوئی نہیں ہے. وہ بیچارے ادھے عالم جڑے نہ شکر وچ نے تے ادھے بیچارے عالم جذب وچ نے. نہیں اپنے بدلو یار, اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے. اسی طرح نہ قبلہ سپیکر سانو ادو دندے نے بیچارا اون جی سنن والا رہی کوئی نہیں ہوندا. ترلے پا کے کہنے بھائی میری بھی سن لو, ترلے پا کے بھائی میری بھی سن لو. او بیچارے انہاں کولوں مروا کے نعرے تے کھلار کے انہاں کولوں ہاتھ انہاں بیچارے دا ککھ نہیں رہیا. نہیں 4 نعت خان 4 ہی ساتھ عالم تاکہ ان بچوں کی تربیت ہو, ان کو پتہ چلے. چلو جہاں سے شروع ہوائیاں اینڈ مار کرتے ہیں. وہ کہتی ہے یہ باہر گیا اور اس نے جا کے اس کو نہ بڑی فقیر کو جھڑکیاں دی, وہ روتا ہوا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع. ہاں جی ڈرو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. عرض کی مولا کمزور کو کیوں ڈری, انہیں کی کر لینا, ادا تے کوئی ایم این اے واقف ہی نہیں, ادا تے کوئی ایم پی اے واقف ہی نہیں, ادا تے کسی ایس ایچ او نہ یاری نہیں, ادا تے کسی جناب ڈی ایس پی نہ سلام دعا ہی نہیں ہے, انہیں میرا کی کر لینا. آپ نے فرمایا چلے انہیں تو نہیں کچھ کرنا لیکن انہیں بڑا کچھ کر چھڑنا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ اور اللہ کا رسول ہے. اس لیے بڑا دھیان رکھنا ماڑے پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے. وہ چلا گیا, بس پھر اس کا زوال شروع ہوا. اس نے مجھے طلاق دے دی, میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اچھا وہ کہتا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سنو. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو پچھلی عید پہ جس کو تیرے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا وہ اس وقت تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, جے چاہیں تے راجاں دین تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائیں. وارشاہ فرماتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا, وہ چٹ لیف کے ٹائم لگا لیے. ڈرو اپنے اللہ کو روز, اپنے اللہ کو ڈرو, محبت منڈو, پیار کرنا سیکھو, برداشت پیدا کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ مشائخ بھی ہیں, علماء بھی ہیں. بھائی میں جدہی ہاں دیکھو بونگی مار گیا تو معافی دے شڑی ہوا, میں جذباتی ہو جاتا ہوں تھوڑا سا, بس دل کرتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ السلام کا رنگ نظر آئے. حضور نبی علیہ السلام کا رنگ میرا دل کرتا ہے حضرت جب نبی علیہ السلام کا نام آئے سارے دیوانی ہو جائیں, کسی کو ہوش نہ آئے, سارے دیوانی. کیوں اتنا تھکا درود؟ میں کہتا ہوں دیکھو نا یار کچھ زیادہ پیچھے نہیں جانا, 40-70-80 سال پہلے کی بات ہے. جب ہم یہ بھی ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, کچھ زیادہ پیچھے تو نہیں جانا پڑے گا. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ. کچھ زیادہ نہیں آپ کو پیچھے جانا پڑے گا.
اور پیچھے جاتے جائیں گے پھر تو آپ دانگ ہی رہ جائیں گے. حضرت تمہارے بڑے تھے کیا کیا حضرت. صورت اقبال دکھ سے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. یہ بزرگ ہمارے پاس ہیں، ان کی قدر کرو، دین سیکھو.